دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ یہ وہ جملہ ہے جو ربع صدی سے زائد عرصے تک ہماری سماعتوں میں گونجتا رہا ہے۔ طارق عزیز جب اپنے ٹی وی شو کے آغاز میں بھاگتے ہوئے لوگوں کے سامنے آتے اور یہ جملہ ادا کرتے تو سب ہاتھ دیوانہ وار تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ علم و سائنس کی دنیا میں جس طرح ہر ابتدا ارسطو سے جا ملتی ہے، اسی طرح بر صغیر میں انٹرٹینمنٹ اور نیوز چینلز پر دکھائے جانے والے ٹی وی پروگرامز کے ہر فارمیٹ کے بانی طارق عزیز جا نکلتے ہیں۔ اس خطے میں ان کی حیثیت استادوں کے استاد کی سی تھی۔ نیوز کاسٹنگ ہو یا ہوسٹنگ، اہم شخصیات کے اسٹوڈیو انٹرویوز ہوں یا تعلیمی اور تفریحی ٹیلی ویژن شوز، اسکرین پر ان سب کی ابتدا طارق عزیز نے کی۔ بی بی سی کے لیے طارق عزیز پر لکھی ایک تحریر میں معروف شعبی صحافی طاہر سرور میر کہتے ہیں کہ گزشتہ 2-3 دہائیوں میں پاکستان اور آس پاس کے ممالک کے نجی ٹی وی چینلز میں جو کچھ بھی دکھایا گیا اس کی شروعات طارق عزیز کے ہاتھوں ہوئی۔ بڑے بڑے انڈین سٹارز کی میزبانی میں چلنے والے ٹی وی شوز کا مرکزی آئیڈیا اور فارمیٹ طارق عزیز کے ٹی وی شوز سے مستعار لیا گیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک عرصے سے انڈین نجی ٹی وی چینل پر مقبول ساجد خان اور رتیش دیشمکھ کا پروگرام یادوں کی بارات بالواسطہ طور پر اور پاکستان میں فہد مصطفیٰ کے ان نامی ٹی وی شو پر طارق عزیز کے انداز کی گہری چھاپ دیکھی جا سکتی ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 26 نومبر سن 1964 کو پاکستان ٹیلی ویژن نے جب لاہور سے اپنی نشریات کا باقاعدہ آغاز کیا تو طارق عزیز اس پر دکھائی دینے والا پہلا چہرہ تھے۔ وہ پی ٹی وی پر 56 برس کی طویل مدت تک نظر آتے رہے۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ انہوں نے پی ٹی وی کے علاوہ کسی بھی نجی ٹی وی کے لیے کبھی کام نہ کیا، حالانکہ پرائیویٹ سیکٹر سے انہیں بھاری معاوضے کی پیشکشیں کی جاتی رہیں۔ سن 2000 میں جب پاکستان میں نجی ٹی وی چینلز کی شروعات ہوئی تو پی ٹی وی کے سٹارز اور سپر سٹارز کو منہ مانگے معاوضوں پر پرائیویٹ چینلز نے ہائر کیا، جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ عوام کو اپنے چینل سے وابستہ کرنا تھا۔ اس مہم کے تحت لگ بھگ پی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے معروف ہونے والا ہر چہرہ پرائیویٹ چینلز پر جلوہ گر ہوا، لیکن طارق عزیز پرائیویٹ سیکٹر کی دسترس سے باہر رہے۔ حالانکہ وہ چاہتے تو نجی ٹی وی شعبے سے اچھی خاصی رقم بنا سکتے تھے۔ زندگی کے آخری 16 برسوں میں طارق عزیز کے ساتھ پروڈیوسر کی حیثیت سے کام کرنے والے آغا قیصر بتاتے ہیں کہ نجی ٹی وی کے ہر قابل ذکر میڈیا ہاؤس کی خواہش رہی کہ طارق عزیز ان کی ٹی وی اسکرین پر آ کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے، لیکن انہوں نے قومی ٹی وی سے ہی وابستہ رہنا اپنے لیے اعزاز سمجھا۔ آغا قیصر نے ایک معروف میڈیا ہاؤس کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ سب سے پہلے رمضان ٹرانسمیشن کی پیشکش ہوئی، مگر لاکھوں کی آفر کے باوجود طارق عزیز نے پیشکش قبول نہ کی۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے لاکھوں روپے ٹھکرا دیے ہیں تو طارق صاحب نے کہا تھا کہ چاہتا ہوں کہ میری بات اور آواز قومی ادارے یعنی پی ٹی وی کے ذریعے ہی کام تک پہنچے۔ آغا قیصر نے بتایا کہ طارق عزیز بیماری میں بھی ریکارڈنگز کینسل نہیں کرایا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوا کہ طارق صاحب کو شدید بخار تھا، ہم نے انہیں مشورہ دیا کہ ریکارڈنگ کینسل کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، دوست لوگ مایوس گھروں کو واپس لوٹیں گے۔ کیمرے آن ہوتے تو شدید بخار میں بھی ان کے جسم میں بجلی کون جاتی۔ طارق عزیز کے کیمروں کے سامنے آنے کے حوالے سے سہیل احمد کہتے ہیں کہ طارق عزیز ونگ سے یوں سٹیج پر آتے تھے جیسے شیر میدان سے نکلتا ہے۔ طارق عزیز اپنے کریئر میں ملک کے سب سے مہنگے ٹی وی ہوسٹ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے 1 گھنٹے کا معاوضہ 10 لاکھ روپے تک بھی وصول کیا ہے، اور اس کے علاوہ 1 گھنٹے سے جتنے منٹ زیادہ ہوتے تو اس کا معاوضہ الگ ملتا تھا۔ لیکن یہ تو ان کے کریئر کے عروج کا زمانہ تھا۔ وہ سن 1960 میں ریڈیو لاہور سے وابستہ ہوئے، جہاں ان کا معاوضہ 150 روپے طے ہوا تھا۔ وہ سن 1936 میں جلندھر کے ارائن خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میاں عبدالعزیز نے قیام پاکستان سے 11 سال قبل اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ چند افراد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میاں عبدالعزیز پاکستانی نے اپنے انگریز افسر کے دانت توڑ دیے تھے، کیونکہ انگریز افسر نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کچھ ناشائستہ الفاظ کہے تھے۔ طارق عزیز نے ابتدائی تعلیم جلندھر میں حاصل کی اور قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ ساہیوال منتقل ہوئے۔ تھوڑے بڑے ہوئے تو اپنے قریبی دوست مہدی حسن کے ساتھ لاہور کے لیے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ آج کے بعد ہم نے گھر والوں سے کچھ نہیں لینا، یعنی اپنا خرچہ آپ خود اٹھائیں گے۔ لاہور میں وہ دونوں اردو بازار اولڈ کیمپس لاء کالج سے ملحقہ محلے کی سڑک پر چارپائیاں بچھا کر سوتے تھے۔ طارق عزیز بتایا کرتے تھے کہ ہم دونوں صبح ہونے سے پہلے وہاں سے اٹھ جایا کرتے، کیونکہ ہم دونوں اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے تھے اور ہمیں شک تھا کہ سامنے والے چوبارے سے ہمیں کوئی دیکھتا ہے۔ طارق عزیز کالم نگار اور شاعر بھی تھے۔ ان کے کالموں کا مجموعہ داستان اور پنجابی شاعری پر مشتمل کتاب حمزاد دا دکھ کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ وہ ادب اور شاعری سے گہری رغبت رکھتے تھے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ ان کے چاہنے والوں نے دیکھا کہ اپنے 40 سالہ طویل ٹی وی شو میں کسی قابل ذکر شاعر کا کوئی ایسا شعر نہ تھا جو انہیں ازبر نہ ہوتا۔ طارق عزیز ایک عرصہ فلم انڈسٹری سے بھی وابستہ رہے، جہاں انہوں نے لگ بھگ 25 فلموں میں مرکزی اور اہم نوعیت کے رول کیے۔ طارق عزیز پر ان کی ابتدائی زندگی میں ترقی پسند نظریات کے گہرے اثرات رہے، تاہم بعد ازاں وہ عملی سیاست بھی کرتے رہے۔ پاکستانی سوسائٹی میں ان کا تشخص فنکار اور براڈ کاسٹر سے بڑھ کر رہا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں سیاست میں بھی سنجیدہ لیا گیا۔ طارق عزیز نے سن 1997 کے عام انتخابات میں لاہور سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کی نشست سے عمران خان کو بڑے مارجن سے شکست دی تھی، تاہم سپریم کورٹ حملہ کیس کے بعد
तारिक अजीज अमली सियासत से किनारा कश हो गए थे। एक ज़माने में तारिक अजीज साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथियों में शामिल थे। ताहम जब भुट्टो का तख्ता उलटकर जनरल ज़िया इक़्तिदार में आया तो तारिक अजीज उसके भी करीब शुमार होने लगे। उनकी ज़िंदगी में उनसे यह सवाल किया गया कि आपने बाएं बाजू की सियासत से आगाज़ किया, फिर भुट्टो और ज़िया के दोस्त बने और बादअज़ा नून लीग के टिकट पर कौमी असम्बली में पहुंच गए। जवाब में उनका कहना था कि भुट्टो एक पढ़े लिखे, ज़हीन और खूबसूरत इंसान थे। वो मुझे भी पसंद थे, लेकिन यहाँ कोई भी बाल्शविक सियासी पार्टी नहीं थी। हमारे यहाँ तो सियासी रहनुमाओं को उर्दू बोलना भी नहीं आती। और जहाँ तक आप ज़िया की दोस्ती का ताना देते हैं तो ये सच है कि मुझे दोस्त जनरल ज़िया ने बनाया था, मेरी ये ख्वाहिश नहीं थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।